بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کر رہا ہوں یہ مخصوص مواقعوں پر لوگوں کو معاملہ درپیش ہوتا ہے جو کہ نوٹری پبلک اور اوتھ کمشنر کی تصدیق کے حوالے سے ہے۔ بعض دفعہ لوگ ان دونوں کو ایک ہی سینس میں سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹری پبلک یا اوتھ کمشنر کی تصدیق ایک ہی طرح اس کا مقصد یا اتھارٹی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو نوٹری پبلک ہے یہ اس حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ایک اختیار ہے کہ جیسے میرے پاس اس کی ڈیفینیشن موجود ہے۔ اے نوٹری پبلک آف دی کامن لا از اے پبلک آفیسر constituted by law to serve the public in usually concerned with general financial transaction، پراپرٹی کے حوالے سے ڈیڈ، پاور آف اٹارنی یا جو ایگریمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی تصدیق کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس میں جو ایکڈیمک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یا کوئی بھی ڈاکومنٹس جو میوچل ایگریمنٹس ہوتے ہیں، پاور آف اٹارنیز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ڈاکومنٹ جس کی اتھینٹیکیشن درکار ہو وہ نوٹری پبلک تصدیق کرتا ہے۔ جبکہ اوتھ کمشنر جو ہوتا ہے اس کے ڈیزیگنیشن کے اندر اوتھ کا لفظ یعنی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ آفیسر ہوتا ہے جو who only administer the oath، کہ یہ شخص ہے، اس نے یہ بات آن اوتھ میرے سامنے کہی ہے اور وہ تحریر میں لائی گئی ہے جس کے نیچے اس نے اپنی رضامندی سے سائن کیے ہیں، تو اس کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ یعنی جو اوتھ کمشنر ہوتا ہے وہ بیان حلفی یا صرف ایفیڈیوٹ کی تصدیق کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی ذمہ یا ذمہ داری نہیں ہوتی۔ جبکہ نوٹری پبلک جو ہوتا ہے وہ ایک پبلک آفیسر ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو بہت سے دیگر ممالک کو جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹس تصدیق کرواتے ہیں۔ میں اس لیے اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں آئی ایم دی اونلی ویلڈ نوٹری ان ڈسٹرکٹ فیصل آباد اور اوتھ کمشنر بھی ہوں، میں نوٹری پبلک بھی ہوں۔ میرے پچھلے 10-11 سالوں کا جو تجربہ ہے ڈاکومنٹس کی تصدیق کے حوالے سے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس میں جو ڈسٹرکٹ کورٹس کے پریمیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو مختلف پھٹوں پہ جو مختلف اڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں جو کہ وہ فیک ہوتے ہیں۔ بہت سارے جو کلائنٹس آتے ہیں وہ کچھ چیزوں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، ہم نے بس مہری لگوانی ہے، وہ کوئی بھی لگا دے۔ اس میں سم ٹائم وہ چارجز کو پریفر کرتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے وہ تھوڑے پیسے لے رہا ہے تو اس سے یعنی میں کروا لیتا ہوں۔ لیکن یہ جو نوٹری پبلک کی اٹیسٹیشن ہے اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہوتی ہے۔ جب کوئی ڈاکومنٹس نوٹری پبلک تصدیق کرتا ہے وہ اس کو پورا اوریجنل کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق وہ اس کی فوٹو کاپیز کو ٹیسٹ کرتا ہے اور اس پہ یہ اسٹیمپ بھی ہوتی ہے کہ سرٹیفائڈ ایز اے ٹرو کاپی آف اوریجنل۔ اسی طرح سم ٹائم کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹرانسلیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو وہ ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے اس پہ ہم لوگ سرٹیفائڈ ایز اے ٹرو ٹرانسلیشن، تو جب ہم اس طرح کی ٹرو کاپی یا ٹرو ٹرانسلیشن کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو اوریجنل کے ساتھ میچ کرتے ہیں تاکہ جو ہم تصدیق کر رہے ہیں وہ اصل کے مطابق ہی ہو، اس پہ کسی قسم کی کوئی چینج نہ ہو۔ سم ٹائم جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس میں لوگ کچھ کوشش کرتے ہیں کسی فگر کو کم زیادہ کرنے کی، کسی ایج کو فرق ڈالنے کی یا کوئی ایڈریس کو چینج کرنے کی یا کچھ اس طرح کی، تو یہی ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو شور کرتے ہیں اصل کے ساتھ ملا کے کہ کیا یہ ٹرانسلیشن جو ہے
ایگزیکٹ ٹو دی کانٹیکسٹ آف اوریجنل ڈاکومنٹ ہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو باہر سے فیک اٹیسٹیشنز کرا لیتے ہیں جو کہ اتھینٹیکیٹ نہیں ہوتی، وہ پھر ایمبیسیز میں دیتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں، فارن یونیورسٹیز میں دیتے ہیں، امیگریشنز میں دیتے ہیں. تو جب وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں اس اٹیسٹیشن اتھارٹی کو بھی، تو وہ فیک ہوتی ہے. اور کیونکہ جب وہ فیک ہوگی تو پھر وہ اس کو، یعنی اس ڈاکومنٹس کو وہ ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں. بعض دفعہ میرے پاس اس طرح کے ڈاکومنٹس بھی آتے ہیں جس پہ باقاعدہ وہ لکھ دیتے ہیں ریجیکٹڈ ڈیو ٹو فیک ان رجسٹرڈ نوٹری اٹیسٹیشن. تو یہ میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جہاں سے مرضی کروائیں، جس مرضی شہر کے ہوں، کائنڈلی یہ ضرور کنفرم کر لیں کہ وہ جس سے کروا رہے ہیں کیا وہ کنیکٹڈ پرسن ہے. اس میں جب جس اتھارٹی کے پاس آپ کے وہ ڈاکومنٹس جاتے ہیں، بعض اوقات وہ نوٹری پبلک یا اٹیسٹیشن اتھارٹی سے وہ اس کی ری ویریفیکیشنز بھی لیتے ہیں. کیونکہ میرا نام، میری ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے، میرا گوگلز پہ بھی وہ سرچ کر لیتے ہیں، مجھے اس حوالے سے سم ٹائم کال بھی آ جاتی ہے، مجھے ای میل بھی کر دیتے ہیں. ڈاکومنٹ جو ان کے پاس جاتا ہے، یہ امیدوار ہوتا ہے جو ویزا اپلائی کرتا ہے، امیگریشن اپلائی کرتا ہے، ایڈمیشن اپلائی کرتا ہے، یہ اس سے ہٹ کے وہ سائلنٹلی ہم سے اس کی ریکنفرمیشن لیتے ہیں جس کا اس شخص کو پتہ بھی نہیں ہوتا. پھر جب وہ ہمیں ای میل کرتے ہیں، میری گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، میرا نام لکھ لیجئے ظفر عباس ساگر، تو میری اس پہ ڈیٹیل آ جائے گی، میرے کانٹیکٹ نمبر آ جائیں گے، ای میل آ جائے گی. یا لکھیں گے نوٹری پبلک ان فیصل آباد تو بھی گوگل پہ میرا نام، میری ڈیٹیل، میرا آفس ایڈریس، میرے کانٹیکٹ نمبرز، ای میل ایڈریس سب آ جائے گا. تو اٹ مین کہ وہ ایمبیسی کے کسی بھی بااختیار شخص کو جب وہ کسی کی فائل چیک کرتا ہے، اس کے اٹیسٹیشنز چیک کرتا ہے، اس کے ڈاکومنٹس چیک کرتا ہے، تو جب وہ کسی ڈاؤٹ میں آتا ہے تو وہ ہمیں ای میل کر لیتا ہے، وہ ہمیں کال بھی کر لیتا ہے، تاکہ اس کا جو ڈاؤٹ ہے وہ ہم یعنی بائی کال بھی یا بائی ای میل بھی اس کا ڈاؤٹ کلیئر کرتے ہیں. جب ان کو کوئی کنیکٹڈ پرسن نہیں ملتا تو وہ پھر آپ کی فائل کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. سم ٹائم وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ، تو یہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ کیوں سیٹسفائیڈ نہیں تھا. تو اسی لیے آپ جب بھی ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروائیں، کسی ایسے شخص کے سے بھی کروائیں کہ وہ کنیکٹ ہو، جو جب ایمبیسی چاہے، جب امیگریشنز والے چاہیں، آپ کی یونیورسٹی جس میں آپ ایڈمیشن بھیج رہے ہیں، آپ کے اکیڈیمک ڈاکومنٹس جب جاتے ہیں تو وہ سم ٹائم ویریفائی ہوتے ہیں. آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جاتی ہے، وہ بینک سے بھی ویریفائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے نوٹری پبلک سے بھی کر لیتے ہیں. تو کئی ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کو ویریفیکیشن کے لیے ان کو جب کنیکشن نہیں ملتا تو وہ پھر آپ کے ڈاکومنٹس کو فارورڈ آگے نہیں چلاتے، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، اس میں اور بہت سی باتیں بھی نکلتی ہیں. تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کسی میرے سننے والے کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے یا کوئی بات اس حوالے سے وہ سمجھنا چاہ رہا ہے تو وہ اس حوالے سے مجھے کامنٹ کر دے، یا کوئی ادر ٹاپک وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس پہ بھی ڈیٹیل ڈسکس کروں تو وہ مجھے وہ بھی اسی ویڈیو میں کامنٹ میں وہ مجھے کہہ سکتا ہے. کیونکہ اس میں ہر بندے کو اپنے اپنے حوالے سے بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو وہ جس کو جو مسئلہ ہے وہ مجھے اس حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے. تو میں اس کو انشاءاللہ اگر وہ مجھے واٹس ایپ پہ کال کرے گا تو میں اس کو بائی کال بھی کلیئر کر دوں گا. اگر وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کی ویڈیو بناؤں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہوں تو میں اس کو بھی، مجھے خوشی ہوگی کہ میں بہت سارے لوگوں کے لیے
ان کے اس مسئلے کو یعنی کلیئر کرنے میں ان کی معاونت کر سکتا ہوں۔ میں اس حوالے سے پھر آپ کو کہتا ہوں کہ نوٹری پبلک صرف ایک سٹیمپ نہیں ہے۔ جس ادارے، جس کچہری میں، جس کورٹ میں، جس پریمیسز میں وہ جاتے ہیں، وہاں ان کو بہت سارے فیک لوگ ملتے ہیں، کائنڈلی ان سے بچیں۔ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، جب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، نہ وہ خود ہوتے ہیں جو کہ اٹیسٹیشن کی وہ جو سٹیمپ لگاتے ہیں۔ سم ٹائم وہ کسی عرصہ پہلے ہم نے ایک بندے کی اٹیسٹیشن ایک شخص نے کروائی، وہ پھر ہمارے پاس آیا، تو جب وہ ریجیکٹ ہو کے ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس سٹیمپ کو سرچ کیا تو پتہ چلا کہ اس شخص کو تو فوت ہوئے بھی کئی سال گزر چکے ہیں۔ تو یہ کائنڈلی ان چیزوں سے بچیں۔ آپ کے بڑے اہم آپ کا فیوچر انوالو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، خاص طور پہ جب ان کا یہ کیس بیچاروں کا ریجیکٹ ہوتا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی اس لیے یہ جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ جس شہر میں بھی ہوں، اب جہاں سے بھی تصدیق کروائیں، کائنڈلی یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ وہ بندہ فیک نہ ہو۔ اگر ایمبیسی چاہے تو ان سے اگر ویریفیکیشن کروانا چاہے اپنے طریقے سے، آپ سے ہٹ کے بھی، کہ اس کو ای میل کرنا چاہے تو وہ رابطے میں ہو، وہ سرچ کرنا چاہے تو اس کا رابطہ مل سکے، وہ اس کا فون نمبر بھی مل جائے، اس کا ای میل بھی چاہیں تو وہ ان کو مل سکے۔ اگر ان کو کچھ نہیں ملتا تو وہ بندے کا، جب کسی اتھارٹی کا جو کہ آپ کو ویزا دینا چاہ رہی ہے، جو آپ کو امیگریشن میں آپ کو کوئی فیور دینا چاہ رہی ہیں، اگر ان کو کوئی تسلی نہیں ہوتی کسی چیز میں اور نہ اس کو تسلی کرنے والا بندہ ملتا ہے، تو وہ آپ کا وہ سارا کچھ بالکل آپ کا ضائع جاتا ہے، آپ کی ساری محنت ضائع جاتی ہے، آپ کے خرچہ، فیس، پیسے سب ضائع جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی اتنے سے کام کے لیے، اتنے سے معاملے کے لیے تھوڑی سی توجہ درکار ہے کہ آپ اپنی یعنی سمجھداری سے ان ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کروائیں تاکہ وہ بااختیار یعنی نا وہ لوگ ہوں جو ٹیسٹ کریں، فیک لوگ نہ کریں۔ تو میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے فیوچر کو سیو رکھیں۔ میرے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، کوئی ادروائز آپ کو کچھ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بالکل تسلی سے اس کو پوری طرح آپ کو گائیڈ بھی کروں گا۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ میں اس موضوع کو ابھی اور آگے مزید ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کروں گا، اور جو کہ میرے پاس ڈاکومنٹس ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک ڈاکومنٹس جو مین اہم ڈاکومنٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو تعارف کراتا رہوں گا کہ یہ ڈاکومنٹ اس کام آتا ہے، یہ ڈاکومنٹس اس لیے ضروری ہے، اس کے جو لوازمات ہیں، کس ڈاکومنٹ کے لیے آپ کو کس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا اور اس میں آپ کیا کیا لکھ سکتے ہیں۔ یہ میرا اس نوٹری پبلک اور اوتھ کمشنر کے حوالے سے ایک پورا چیپٹر ہے، اور اس پہ میں مختلف موضوعات پہ آپ سے اسی حوالے سے بات کروں گا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اس حوالے سے جو بھی کامنٹس آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو کلیئر کروں گا اور آپ کو تفصیلی جواب دوں گا۔ خدا حافظ۔